چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ عظیم کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، تقوی والوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین کرام، ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس درس میں انہی 2 آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا ہم نے الف لام میم کا ترجمہ کیا۔ الف لام میم، الف لام میم کا میننگ بیان کیا۔ الف لام میم، اس کو ہم نے ترجمہ کہا، میننگ کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ میننگ نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہوتا، میننگ ہوتا، تو اس سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں کچھ آنا چاہیے تھا نا، لیکن نہ ہم نے اس کا کوئی معنی و مفہوم سمجھا، اور یقین ہے کہ نہ آپ نے کچھ سمجھا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے، الف لام سے، الف لام میم سے ہم نے، آپ نے تو کچھ نہیں سمجھا، لیکن کیا الف لام میم کا معنی مفسرین کرام نے کچھ سمجھا ہے؟ محدثین نے سمجھا ہے؟ علماء محققین نے سمجھا ہے؟ ائمہ دین نے سمجھا ہے؟ تو جب ہم مفسرین کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے الف لام میم کا معنی پوچھتے ہیں، تو وہ بھی یہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، الف لام میم کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جن صورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آئے ہیں، وہ بھی ان کے معنی و مراد، وہاں بھی ان کے معنی و مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قاف میں قاف کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ رعد میں الف لام میم را کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں الف لام میم صاد کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر میں الف لام را کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح سورہ غافر، سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف میں حامیم کا معنی، اور سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد کا معنی، اور اس طرح کے حروف جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں، ان کے معنی و مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ بات تو فائنل ہو گئی کہ الف لام میم اور اس طرح کی آیات کے معنی اور مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ مفسرین جانتے ہیں، نہ محدثین جانتے ہیں، نہ ائمہ دین جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان آیات کے معنی اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو جانتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی الف لام میم، الف لام را،
الف لام میم را وغیرہ آیات کے معنی کا علم نہیں تھا۔ جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان کا خیال باطل ہے۔ قرآن حکیم کو آخری رسول ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ ہی پورے قرآن کو نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ پھر آپ پر پورے قرآن کے نازل ہونے کا کیا معنی ہوگا؟ جس کے پاس خط بھیجا جائے پورے خط کے مفہوم کو وہ نہ سمجھے تو پھر خط بھیجنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتاب مبین یعنی قرآن آیا تو ضرور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو سمجھا ہے۔ یہی معقول بات ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ الف لام میم کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تقوی حاصل کرنے والوں اور ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے، مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ جب پورا قرآن ہدایت دینے والا ہے، پورا قرآن سیدھا راستہ دکھانے والا ہے تو ضرور الف لام میم بھی ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن جب الف لام میم کا معنی ہی کسی کو معلوم نہیں، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہی نہیں تو الف لام میم لوگوں کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو علم ضروری ہے، اور الف لام میم کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ کچھ آیتوں کا تعلق ماننے اور عمل کرنے سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کو فرض ماننا بھی ضروری ہے اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ آیتوں کا تعلق صرف ماننے سے ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ماننے سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جن باتوں کو صرف ماننا ضروری ہے، ان باتوں میں بحث کرنا، قرید کرنا، ان کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہدایت کے خلاف ہے۔ بغیر بحث کے ان باتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ہی ہدایت ہے۔ بس اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، بس ان باتوں کو مان لو، ایمان لاؤ، اور اگر چاہو تو عقل سلیم کا استعمال کر کے ایمان و یقین میں مزید پختگی پیدا کرو، یہی ہدایت ہے۔ اس میں بیجا بحث و قرید نہ کیا کرو۔ الف لام میم اور الف لام را اور اس قسم کی آیات کے تعلق سے بندوں پر صرف اتنا لازم ہے کہ وہ یہ ایمان اور یقین رکھیں کہ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حق ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے دونوں کے درمیان راز ہیں۔ محبوب و محب کے درمیان راز وہی ہوتا ہے جو کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ الف لام میم اور اس کے پیارے رسول، الف لام میم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، چھپا ہوا ایک بھید ہے۔ اس بھید کو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ماننا ہی عین تقاضۂ ایمان ہے، اور اس بھید کو معلوم کرنے کے لیے اپنی عقل نارسا کو استعمال کر کے یہ کہنا کہ الف لام میم سے اللہ کی مراد فلاں چیز ہے، بندہ مومن کے ایمانی تقاضا کے یہ خلاف ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فی کل کتاب سر وسر اللہ فی القرآن اوائل السور، ہر کتاب میں کچھ راز ہیں اور قرآن میں سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کا قول ہے، ان لکل کتاب صفوۃ وصفوۃ ھذا الکتاب حروف التہجی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کتاب میں کچھ مخصوص کلمات ہیں، اور اس کتاب میں قرآن میں کچھ مخصوص کلمات ہیں اور کچھ کوڈ ورڈ حروف تہجی کی صورت میں ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں ایک دوست اپنے جگری دوست کو خط لکھتا ہے تو کبھی کبھی کچھ راز و نیاز کی باتوں کو کوڈ ورڈ میں لکھتا ہے تاکہ دوست کی سمجھ میں آ جائے اور کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را اور اس طرح کی آیات قرآنیہ گویا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں۔ ان کے معنی کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بتائے سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے تفسیر بیضاوی میں ہے، انہا اسرار بین اللہ تعالی و رسولہ و رموز لم یقصد بها افہام غیرہ اذ یبعد الخطاب بما لا یفید۔ الف لام میم اور اس طرح کے حروف جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اپنے رسول کے سوا کسی اور کو سمجھانے کا قصد نہیں فرمایا ہے، اپنے رسول کو سمجھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنے رسول کو ایسی بات کا مخاطب فرمائے جو اس کے رسول کو معلوم نہ ہو۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ الف لام میم کے معنی کے علم کو ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول کے حوالے کر کے یہ کہیں، آمنا بہی، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، قرآن کا ایک ایک جز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ محترم سامعین، الف لام میم اور اس طرح کی قرآنی آیات کے تعلق سے یہی ماننا اور اقرار کرنا ہی ہدایت ہے۔ ثابت ہوا کہ الف لام میم اور اس طرح کی تمام آیات، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے۔ ان آیات کے معنی اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ جل وعلا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان سربستہ راز ہیں،
ان کے معنی و مراد جاننے کی کوشش نہ کرنا یہی ہدایت ہے، یہی ایمان ہے۔ اس کے علم کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے کی گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان